السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد اپنے چہرے سے، اپنے لباس سے، اپنے جسم کی بناوٹ سے، اپنے ظاہری حلیے سے چاہے جتنا خوبصورت دکھتا ہو، لوگوں کی نگاہوں میں اچھا دکھتا ہو، آئینے کے سامنے اس کی نگاہوں میں وہی سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہو، لیکن کسی عورت کی نگاہ میں وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتا، کسی عورت کے دل کو وہ اس وقت تک ٹچ نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر یہ 5 صفات اور 5 خصلتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ اگر کوئی مرد ظاہری طور پر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، لیکن اس کے اندر یہ 5 باتیں نہ پائی جاتی ہوں، 5 چیزیں بالکل نہ پائی جاتی ہوں، تو وہ کسی عورت کی محبت حاصل نہیں کر سکتا، کسی عورت کی نگاہوں میں وہ خوبصورت ہرگز نہیں لگ سکتا۔ سب سے پہلی چیز ہے اسٹرانگ پرسنالٹی۔ مرد اندر سے طاقتور اور پاورفل ہونا چاہیے۔ کسی بھی مشکل کا، کسی بھی مصیبت کا، کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کی ہمت اور صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مرد اوپر سے خوبصورت لگ رہا ہے، اچھا لباس، میک اپ کر کے بیٹھا ہے، اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے اس کی بیوی پر یا اس پر، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پرابلم ہو، تو سارا درد اس کی بیوی کو سہنا پڑے اور اس سے نپٹنے کے لیے اس کی بیوی کو آگے بڑھنا پڑے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پرابلم میں، کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے میں مرد کے اندر اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ ان سے نپٹنے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہو، بیوی کو اس درد کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے مرد کے ساتھ جب بھی کوئی عورت رہتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی بھی عورت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہے، اور جب عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے ساتھ سیف محسوس کرتی ہے تو وہ مرد اس کے دل سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور زیادہ اسے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ دوسری چیز ہے حوصلہ افزائی کرنا، تعریف کرنا۔ جو شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ہر اچھی چیز پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ لے لیجئے۔ اگر بیوی نے اچھا سا کھانا بنا دیا اور شوہر نے اس پر اس کی اچھی تعریف کر دی، اس نے اچھا لباس پہنا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر دی، تو تمام وہ چیزیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، جو بھی عورت اچھا کام کرتی ہے اس پر جب اس کا شوہر اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، تو اس سے وہ اور زیادہ محبت کرنے لگتی ہے، کیونکہ عورت کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ حوصلہ افزائی پسند کرتی ہے، اچھی چیز پر وہ تعریف پسند کرتی ہے۔ تیسری چیز ہے بچوں کی طرح عورت کو پیار کرنا۔ بچوں کے اور عورتوں کے درمیان ایک صفت مشترک ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح بچے جو ہے پیار کو اور ان کے ساتھ کھیلنے کو پسند کرتے ہیں، جب وہ غصہ ہو جاتے ہیں تو انہیں ایک ٹافی دے کر آپ منا سکتے ہیں، کچھ گفٹ دے کر آپ منا سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اپنے شوہر سے یہی امید رکھتی ہیں، اور یہی ان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب عورت ناراض ہوتی ہے تو اپنے شوہر سے وہ منانے کی امید کرتی ہے، اپنے شوہر سے وہ بات چیت میں پہل کرنے کی امید رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کو پسند کرتی ہے جو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اسے منایا جاتا ہے۔ کس طرح چھوٹے بچے کو پیار کیا جاتا ہے، عورت اپنے شوہر سے وہی امید رکھتی ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے، اس طرح کا لاڈ اور پیار کرتا ہے، اس کی بیوی اس سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اور وہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین انسان اس کی نگاہوں میں ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے سچ بولنے والا شوہر۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ہمیشہ سچ بولتا ہے، کسی بھی چھوٹی بڑی چیز میں جھوٹ مکس نہیں کرتا ہے، زندگی کی کسی بھی حقیقت کو وہ اپنی بیوی سے چھپاتا نہیں ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، تو وہ ایسا شوہر اپنی بیوی کے دل سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اپنی اس سچائی کی صفت کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اور دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین انسان اس بیوی کے نزدیک اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی سے کام کرتا ہے، حقیقت چھپا کر بات کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، سچائی بیان نہیں کرتا جو شوہر، تو کسی نہ کسی دن اس کا کوئی بھی جھوٹ اس عورت کے سامنے جب آتا ہے تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے، اس کے دل سے اس شوہر کے لیے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ محبت ختم ہو جاتی ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس بیوی کو یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ چیز اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے ہمیشہ سچ بولتا ہے، اگرچہ اس سچ کی وجہ سے اس کی بیوی اسے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے، اسے کچھ ڈانٹ ہی کیوں نہ کھانی پڑے، لیکن سچ کی عادت کی وجہ سے اس کے بیوی کے دل میں حقیقت میں اس کی محبت اور زیادہ مضبوط ہوتی رہتی ہے،
اور اس کی طرف اس کی بیوی اور زیادہ مائل اور اٹریکٹ ہوتی ہے۔ پانچویں چیز ہے سمپل اور نیچرل رہنے والا مرد۔ لوگ بہت زیادہ بناوٹ کرتے ہیں، جب عورت سے بات کرتے ہیں تو ان کے بولنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، ان کے الفاظ ہی بدل جاتے ہیں، جب چلتے ہیں تو ان کے چال کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ عورت کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ایسی عورت ان کی طرف مائل کبھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ عورت اس مرد کو زیادہ پسند کرتی ہے جو مرد کسی بھی چیز میں، اپنے بولنے کے انداز میں، اپنی چال میں، اپنے کپڑے میں، اپنے دیکھنے کے طریقے میں بناوٹ کچھ بھی نہیں کرتا۔ جس طرح اللہ نے اسے بنایا ہے اس طرح وہ چلتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو ایسے مرد کی طرف عورتیں زیادہ مائل ہوتی ہیں، عورتیں ایسے مرد کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ لیکن جو بندہ بناوٹ کرتا ہے، جو وہ ہے اس طرح نہیں رہتا، بلکہ وہ اس کی پوری شخصیت ہی بدل جاتی ہے، چلنے کا طریقہ وہ دوسرے انسان کی طرح، بولنے کا طریقہ کسی کی نقل کرتا ہے، بناوٹ کرتا ہے، تو عورتیں اس چیز کو اچھی طرح پہچانتی ہیں، ایسے مرد کو کبھی وہ اچھا نہیں سمجھتی ہیں۔